نظم طلوع اسلام کا فکری و فنی جائزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم طلوع اسلام علامہ اقبال نے 1923 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں خود پڑھ کر سنائی۔ یہ وہ دور تھا جب پہلی جنگ عظیم کے شعلے سرد ہو چکے تھے۔ اس جنگ میں جہاں دنیا کی بڑی طاقتوں نے فرعونیت و تکبر کے نشے میں پوری دنیا کو آگ کے شعلوں کے سپرد کر دیا تھا، انگلینڈ، امریکہ اور روس جیسے ممالک ایک طرف اپنے زخم چاٹ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف امت مسلمہ کے خلافتی مرکز ترکی پر آخری کاری وار کرنے کے لیے مشورے کر رہے تھے تاکہ مسلمانوں کی اس مرکزیت کا خاتمہ ہو سکے۔ اس مقصد کی خاطر مذکورہ ممالک کی شاہ پر یونان ترکی کے مرکزی شہر پر چڑھ دوڑا، لیکن دوسری طرف دلیر ترک مسلمانوں نے بے سر و سامانی کے باوجود قوت ایمانی کا وہ ثبوت دیا کہ انہوں نے نہ صرف استنبول کا کامیاب دفاع کیا بلکہ یونانیوں کو ترکی سے مار بھگایا۔ کئی صدیوں بعد مسلمانوں کی طرف سے ایک کامیاب جنگ لڑی گئی تھی۔ اس فتح سے پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ علامہ اقبال نے بھی ترک مسلمانوں کے اس دلیرانہ اقدام پر بڑی خوشی سے اس نظم کو لکھا۔ اس فتح کو علامہ نے نشاط ثانیہ سے تعبیر کیا۔ اس وجہ سے علامہ نے اس نظم کا نام بھی طلوع اسلام رکھا ہے، یعنی اسلام کا سورج دنیا کے افق پر ایک بار پھر چمکنے کو ہے۔ علامہ نے اس نظم کو بندوں میں مکمل کیا ہے۔ اس کی کل 9 بندیں ہیں۔ اس نظم کی بحر حجج مسمن ہے، یعنی مفاعل 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 مفاعل۔ بعض اوقات اس بحر کا آخری رکن معذوف ہو کر فعول بن جاتا ہے۔ پہلے بند میں علامہ کی خوشی دیدنی ہے۔ اس بند میں علامہ کو اس بات کی خوشی ہے کہ مسلمان پھر سے بیدار ہونے کو ہے، اور اس بیداری کا بڑا سبب طوفان مغرب ہے۔ اب وہ حالت بن چکی ہے کہ مدد خداوندی بھی مسلمانوں کی شامل حال ہو گئی ہے۔ علامہ ہر مسلمان سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اس جذبہ ایمانی کو کم نہ ہونے دے۔ دوسرے بند میں علامہ نے مسلمانوں کی دعا کی قبولیت کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب مسلمانوں کے اتحاد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اگرچہ عثمانیوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ شہیدوں کا خون رنگ لے آیا ہے۔ ترک مسلمانوں کو مصطفیٰ کمال پاشا جیسا ایک دلیر اور زیرک رہنما مل چکا ہے۔ علامہ نے اپنا مشہور شعر مصطفیٰ کمال پاشا کے نام لکھا تھا: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یاد رہے، اسی مصطفیٰ کمال پاشا نے جب خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا تو علامہ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ تیسرے بند میں علامہ نے مسلمان کا مقام بلند بیان کیا ہے کہ مسلمان کا مقام ستاروں سے بھی اوپر ہے۔ یہ خدا کا آخری پیغام ہے اور اسی سے نئی دنیا کی تعمیر ہوگی۔ ایشیا کی سرزمین کا آئندہ پاسبان مسلمان ہوگا۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس منصب کے لیے خود کو تیار رکھے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ چوتھے بند میں علامہ نے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا ہے۔ اتفاق کا دامن تھام کر 3 خصلتیں انتہائی ضروری ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہیں، یعنی حضرت علی کا زور، حضرت ابو ذر کا سا فقر اور حضرت سلمان کی طرح سچائی۔ آزاد صفت لوگ کبھی بھی غلامی پر راضی نہیں ہوتے، جبکہ غلام صرف تماشا کرتے ہیں۔ ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی۔ 5ویں بند میں علامہ فرماتے ہیں کہ ذوق یقین پیدا ہو جائے تو زنجیریں کٹ جاتی ہیں اور مرد مومن کی نگاہ سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ ایمان کی روشنی سے ہر مشکل کا حل نکل آتا ہے۔ مسلمان کو یقین محکم، عمل پہم اور دنیا کو فتح کرنے کے جذبے سے ہر وقت معمور رہنا چاہیے۔ چھٹے بند میں علامہ نے مغربی قوتوں کے بلند بانگ دعووں پر طنز کیا ہے۔ یہ قوتیں پوری طاقت سے ترکی کے مرکز پر حملہ آور ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں نے ان کو پیچھے بھگا دیا۔ انتہائی افسوسناک کام شریف مکہ نے کیا، جس نے مغربی طاقتوں سے ساز باز کر کے حجاز مقدس کو خلافت سے الگ کر دیا۔ اہل ایمان کی عجب شان ہے کہ سورج کی طرح اگر ایک جگہ ڈوب گئے تو دوسری جگہ پوری آب و تاب کے ساتھ پھر آسمان پر چمکنے لگے۔
جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گر تعمیر ملت ہے۔ ساتھی بند میں علامہ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی ایمانی طاقت سے فائدہ اٹھاؤ، خودی کے ذریعے خدا سے رابطہ بناؤ، قوت اور محبت اپنے اندر پیدا کرو اور فرقہ بندی کو چھوڑ دو۔ اگر کوئی طاقت سے مروب کرنا چاہے تو طاقت سے جواب دو، اور اگر دوستی کا ماحول ہو تو محبت سے کام لو۔ 8ویں بند میں علامہ نے مغربی فتنہ پسندی اور منافقت پر تنقید کی ہے۔ ان لوگوں نے انسان کو غلام بنانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، تہذیب کے نام پر منافقت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ان کی ساری حکمت ہوس کی غلام بن چکی ہے، ان کا سارا نظام سرمایہ پر کھڑا ہے جہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آخری بند میں علامہ کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ ترکوں کی اس کامیاب کارروائی سے علامہ کو جو خوشی نصیب ہوئی اس کو اردو میں بیان کرنے سے پورا سرور نصیب نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے فارسی کا سہارا لیا۔ فرماتے میں تو ایک خوش الحان پرندے کی طرح چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوں کہ بہار آ گئی ہے، اور میری صدیوں کی ناکامیوں کے بعد ایک بار پھر جہاد کا جذبہ اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ میری بڑی تمنا ہے کہ یہ جوش اب ماند نہ ہونے پائے۔ مسلمانوں، بدر و حنین کے مارکے یاد کر کے اپنے جذبہ ایمانی کو تقویت پہنچاؤ، شہیدوں کی قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دو۔ ہماری یہ فتح آخری نہیں ہوگی بلکہ یہ سلسلہ چل نکلا ہے اور چلتا رہے گا۔ امید ہے تبصرہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل بانگ اردو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے۔ خدا حافظ۔